ولایت ہم سے کیا چاہتی ہے؟ ولایت جب ہم نے تسلیم کر لی، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور علی علیہ السلام کی ولایت، تو ولایت ہم سے کیا چاہتی ہے؟ اور اگر کچھ چاہتی ہے تو کیا ہم اس کو احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں؟ اس ولایت کے دو اہم پہلو اور دو ذمہ داریاں۔ سب سے پہلا پہلو اور ذمہ داری یہ ہے کہ اس ولایت کو قبول کیا ہے تو اس ولایت کو اپنے وجود میں نافذ کرو۔ یعنی ولایت کا معنی یہ ہو گیا کہ ولایت کو قبول کر لیا آپ نے، اللہ کے دستور کو قبول کر لیا تو پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو صرف دعویٰ کر رہے ہیں، باقی آپ جھوٹے ہیں۔ گویا آپ اللہ کی ولایت اور علی علیہ السلام اور رسول کی ولایت میں نہیں ہیں۔ بس ولایت یعنی اطاعت، ولایت یعنی فرما برداری اس قانون کی جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے ایک واقعہ ہے، کیونکہ پرانے زمانوں میں غلام اور آقا کا بڑا تصور تھا، جس کو کچھ ضرورت ہوتی تھی اب غلام رکھ لیتا تھا اور غلام رکھنے کے بعد اپنی احتیاج پوری کرتا تھا۔ ایک شخص تھا، اس نے ایک غلام خریدا۔ غلام خریدنے کے بعد جب آگے چلا تو سفر میں اپنے غلام سے 3 سوال کرتا ہے۔ اپنے غلام سے کہتا ہے، اے میرے غلام، دیکھو تمہیں جو بھی چیز پسند ہے کھانے میں تم مجھے وہ بتا دو تاکہ وہ میں تمہارے لیے مہیا کروں۔ پھر وہ دوسرا سوال کرتا ہے، اے میرے غلام، تم مجھے جو چیز تمہیں پہننے میں، لباس میں پسند ہے وہ مجھے بتاؤ تاکہ وہ میں تمہارے لیے مہیا کروں۔ پھر تیسرا سوال کرتا ہے، تمہیں کوئی سواری پسند ہے مجھے وہ بتاؤ تو میں تمہارے لیے وہ مہیا کروں۔ تو غلام اپنے آقا کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ بڑے عجیب مالک ہو، اور بڑی حیرانی میں ہے یہ غلام کہہ رہا ہے، آقا آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کا مطیع ہوں، میں آپ کا غلام اور خادم ہوں، میری مرضی نہیں چلے گی، آپ کی رضایت میری رضایت ہے، آپ کی خوشنودی میری خوشنودی ہے، اور آپ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، آپ کو جو پسند ہے وہ میرے لیے مہیا کر دیں، میں راضی ہوں۔ بس یہ مالک سنتا ہے، اور سننے کے بعد جب گھر پہنچتا ہے تو رونے لگتا ہے، زاروں قطار روتا ہے۔ جب رونے کی وجہ اور فلسفہ پوچھا جاتا ہے تو مالک جواب دیتا ہے کہ یہ لوگوں، یہ شخص جس کو میں نے ابھی چند لمحے ہوئے ہیں خریدا ہے، چند ٹکوں کے عوض اور پیسوں کے عوض خریدا ہے، اب میں اس سے اپنی خواہشات پوچھ رہا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی رضا میری رضا ہے، میری مرضی نہیں چلے گی، میں جس کی ولایت میں ہوں میں تو اپنی منمانیاں چلا رہا ہوں، میں اپنی مرضیاں چلا رہا ہوں، میں کیسی ولایت میں ہوں، میں کیسا ولایت کا پیروکار ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ واقعہ ہمیں عبرت اور نصیحت دے رہا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کر لیا ہے تو ہم کس مقام پر کھڑے ہیں کہ آیا ہم اپنی منمانیاں چلا رہے ہیں یا نہیں ان کی مرضی پر چل رہے ہیں۔ کیونکہ ولایت کا مطلب یہ ہے بدن آپ کا ہو، زبان آپ کی ہو، حکم ولی کا چلے، ہاتھ آپ کا ہو، حکم ولی کا چلے، یہ ولایت کا معنی ہے۔ بس یہ سب سے پہلا مرحلہ اور اہم ذمہ داری ولایت کی ہم سے ہے اور ہم سے یہ تقاضا ہے۔ ولایت کا دوسرا تقاضا اور ولایت کی دوسری ذمہ داری ہم پر جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ ولایت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اپنے وجود میں آپ نے ولایت کو نافذ کر دیا ہے تو اللہ کے بندوں تک اس ولایت کو کتنا پہنچایا ہے۔ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کو ولایتی بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ بس یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام پر انسان آ کر گویا ہر انسان اللہ کا رہبر اور اللہ کا خلیفہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جس مقام پر آ کر انسان اللہ کی طرف سے گویا نمائندہ بن جاتا ہے اور اللہ کی مخلوق کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ ذمہ داری سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس کو نبھایا تو ہم نے ولایت کے ساتھ نباہ کر لیا،
اور ولایت کو حقیقی معنوں میں سمجھ لیا اور پہچان لیا۔